حضرت مولانا ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب حفظہ اللہ تعالی جو لخت جگر ہیں ختم نبوت کے موضوع پر اللہ کے فضل و کرم سے 50 جلدیں لکھ ڈالی ہیں اور یہ سلسلہ 70 سے زائد جلدوں تک جاری و ساری رہے گا۔ حضرت ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ تعالی کی خدمات و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور حضرت مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کی نشانی ان کے نواسے محترم جناب مولانا عمر رشید صاحب فاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد جو کہ نواسے ہیں مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ کے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد کا ایک ذمہ دار اور نمائندہ علامہ شہید اور یزدانی شہید کا روحانی فرزند بابائے تبلیغ مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری کا نواسہ آپ سے ہم کلام۔ حضرات، محسن ملت حضرت ڈاکٹر محمد بہاؤالدین بن بابائے تبلیغ مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری کا سلسلہ کتب جو تحریک ختم نبوت 1891 تا 1912 کے عنوان سے شائع ہو رہا ہے، بنیادی طور پر ان 22 برس کی تاریخ ہے جو 1891 سے 1912 کا دور ہے۔ حضرات، اس 22 سالہ دور میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے جملہ علماء کرام کی خدمات کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام مثل دیوبندی حنفی، لدھیانوی حنفی، بریلوی حنفی، منکرین حدیث، نیچری اور شیعہ وغیرہ ہم نے جو کام کیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر محمد بہاؤالدین کی تحقیق کے مطابق 26 مئی 1908 تلک 26 مئی 1908 تلک یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں دیوبندی احناف کے کسی بھی قابل ذکر بزرگ نے مرزا قادیانی سے نہ کوئی مباحثہ کیا، نہ مباحثہ کیا، نہ مناظرہ کیا۔ حضرات، ڈاکٹر بہاؤالدین ایک مقام پہ لکھتے ہیں، ہمارے پیش نظر فی الوقت اس تحریک کا وہ دور ہے کہ جب ہندوستان کے قصبے قادیان میں سے ایک شخص غلام احمد کے نام سے اٹھا، اس نے خلعت ختم المرسلین پر ہاتھ ڈالنا چاہا اور اس کے بدبودار عزائم کو مطبع ریاض ہند امرتسر میں زیر طبع ایک کتاب سے سن کر شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی نے لاہور سے قادیان خط لکھا اور تھیلے میں چھپی ہوئی بلی کو باہر نکالا۔ حضرات، یہ جنوری فروری 1891 کا واقعہ ہے اور یہی وہ وقتہ آغاز ہے، یہی واقعہ بر صغیر میں تحریک تحفظ ختم نبوت کا نقطہ آغاز ہے۔ حضرات، اس دور کے اول یعنی 1891 سے لے کر 1912 تک کی جو تاریخ ہے، اس کی تدوین کے لیے محسن ملت ڈاکٹر محمد بہاؤالدین بن مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری گزشتہ 22 برس سے مصروف عمل ہے اور اب تک 50,000 سے زائد صفحات پہ مشتمل 78 ضخیم جلدیں تحریک ختم نبوت پہ لکھ چکے ہیں، جن میں سے 44 جلدیں
नबूवत की पाकिस्तान में शाया हो चुकी है, 25 जिल्दें हिंदुस्तान से शाया होकर छप चुकी है, जबकि 53 जिल्दें मुख्तलिफ वेबसाइट पे अब तक अपलोड हो चुकी है, जहां से शायकीन और क़ारीन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सिलसिला हनूज जारी और सारी है। हजरात, बर्रे सगीर पाको हिंद की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के पहले साल के दौरान यानी 1891 में जिन बुजुर्गों ने तहरीक का परचम उठाया, खत्मुन नबीयीन के जानिसारों में अपना नाम लिखवाया, उनमें शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, इमाम अब्दुल जब्बार गजनवी, मौलाना सैयद अब्दुल वाहिद गजनवी, मौलाना मुहियुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी, मौलाना मोहम्मद इस्माइल अलीगढ़ी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला शाह जहानपुरी, मौलाना अब्दुल मजीद दहलवी, मौलाना मोहम्मद बशीर सहतवानी सुम्मा भोपालवी और हजरत शेखुल कुल मियां साहिब सैयद नदीर हुसैन मुहद्दस दहलवी शामिल है। हजरात, ये उन बुजुर्गों की खिदमात का एक हिस्सा है जो 1891 में यानी बर्रे सगीर की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के पहले साल में अहले हदीस बुजुर्गों ने सर अंजाम दी और जिन खिदमात की बदौलत ये बुजुर्ग इस तहरीक के हरावल दस्ता होने के साथ साथ साबिकून अल अव्वलून होने के एजाज पे फायद है। हजरात, जिन दोस्तों का ये गुमान है, जिन दोस्तों का ये ख्याल है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के आगाज और इसका इफ्तिका, इसके आगाज और इफ्तिका इसके अव्वलीन और बुनियादी खिदमत अंजाम देने वाले गैर अहले हदीस बुजुर्ग है, उनसे हमारा सवाल ये है, उनसे हमारी दरख्वास्त ये है कि वो अपने बुजुर्गों की वह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत में के पहले साल में अपने बुजुर्गों की खिदमत को सामने लाए कि वो बतलाए 1891 में उनके किस बुजुर्ग ने रद्दे कादियानियत पे कोई किताब लिखी, वो बतलाए 1891 में उनके किस बुजुर्ग ने मिर्जा कादियानी से मुनाजरा किया या मुबाहला किया या उसके किसी शागिर्द से मुनाजरा मुबाहला किया। हजरात, मैं इसी के साथ अपने अल्फाज का इख्तिताम करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।